بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو برے برے وسوسے آتے ہیں یا برے برے خیالات آتے ہیں، جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھتے ہوئے برے خیالات آ گئے تو ہمیں نماز دہرانی پڑے گی، یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور برے خیالات یا گندے گندے خیالات آ گئے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ہماری تو یہ نیکی ضائع ہو گئی، یا ہمارا یہ پڑھنا ضائع ہوگا، ہماری تسبیحات ضائع ہو گئی، تو ہم دوبارہ دہراتے ہیں، یا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو فوراً دوبارہ سے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ایک دم سے دماغ میں، دل میں جو ہے نا، سوچ میں، ذہن میں ہمارے گندے گندے یا خراب خراب الٹے سیدھے وسوسے آ رہے ہیں، تو ہمارا پڑھنا پڑھانا تو ضائع ہو رہا ہے، اور پھر قرآن پاک بند کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دل میں ایسے ایسے گندے گندے خیالات آتے ہیں، ایسے ایسے برے برے وسوسے آتے ہیں کہ جن کو آپ کے سامنے بیان کرنا بھی ممکن نہیں، پاسبل نہیں، اچھا ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان بھی کریں، اتنی شرم کی بات ہے، اتنی حیا کی بات ہے، اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اور کیا تم اس کو اپنے دل میں برا بھی سمجھتے ہو؟ یعنی کہ اگر اپنے دل میں برے خیالات یا گندے خیالات آتے ہیں، خراب خیالات ہیں، تو اپن بولتے ہیں اللہ اللہ توبہ توبہ، ایسا کر لیا یا پھر استغفار کر لیا، فوراً سے اپنے آپ کو جھٹک دیا، دل میں برا سمجھتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ایسا ہی ہے اور اس کو تم اپنے دل میں برا بھی سمجھتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایمان کی واضح دلیل ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایمان کی واضح دلیل ہے، یعنی کہ اگر برے برے وسوسے آ رہے ہیں اور وہیں تک آپ بندھے ہوئے ہو اور آپ کو فوراً سے خیال آتا ہے یہ تو گندا ہے، نہیں توبہ استغفار، یہ کیا خیال میرے دل میں آ گیا، دماغ میں آ گیا، تو یہ تو ایمان کا آپ کا کیا ہے؟ آپ کا ایمان کی دلیل ہے کہ آپ ایمان ہے، آپ کے اندر ایمان تازہ ہے۔ اور جس انسان کے اندر ذرا سا بھی ایمان باقی ہوگا، شیطان اس کو دانہ ڈالے گا، شیطان اس کو وسوسوں میں گھیرے گا، اس کو اپنے شکنجے میں لے گا، سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو بھٹکائے گا۔ کیونکہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ایسے گندے گندے خیالات آتے ہیں، ایسے برے برے وسوسے آتے ہیں کہ جن کو کسی کے سامنے بیان کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ کسی کے سامنے بیان کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یعنی کہ میں جل کے کوئلہ ہو کے راکھ ہو جاؤں، لیکن میں کسی کو بتاؤں نہیں، اتنے برے برے، اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا الحمدللہ، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ شیطان نے تم کو صرف و صرف وسوسوں تک ہی محدود رکھا، یعنی کہ اس نے اپنے شکنجے میں، اپنے پنجرے میں، اپنے پنجوں میں اس نے صرف و صرف تمہیں وسوسوں تک رکھا۔ یعنی ایمان کی تو واضح دلیل ہو گئی نا کہ شیطان نے تمہیں صرف و صرف اپنے اسی وسوسوں کے شکنجے تک ہی رکھا، یعنی کہ اس کے آگے تم نے عمل نہیں کیا۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ شیطان کا جو شکنجہ ہے، جو عمل ہے، جو شیطانیت ہے، وہ محدود ہے، اور تمہارا ایمان اس سے زیادہ کیا ہے؟ بڑھ چکا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ہمیں جو وسوسے آتے ہیں، جو ہمیں گندے خیال آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً جھٹک دیتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کو برے خیالات آئیں، گندے خیالات آئیں، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے، اگر اس سے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار ابھی بھی میرے دماغ کو سوار ہو رہا ہے، یا ابھی بھی ایسے برے خیالات آ رہے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس کو مار دوں، یا زنا کر لوں، یا اس کو پکڑ کے کڈنیپ کر لوں، یا لڑکی کو بھگا کے لے جاؤں، یا لڑکے کے ساتھ کچھ کر لوں، اس طرح سے لڑکی یا لڑکوں کو گندے یا برے خیالات آتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ نے برے وسوسوں کے ساتھ آپ نے اچھے وسوسوں کا جو ہے نا سوچنا شروع کر دیا۔ برے وسوسے آ رہے ہیں، گندے وسوسے آ رہے ہیں، خیر ہے، چلو آنے دو،
لیکن آپ نے پھر سوچنا شروع کرنا ہے اچھی چیزوں کے بارے میں. اگر میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں یہ کام کروں گا, اگر میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اتنے لوگوں کی مدد کروں گا, اگر میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں کنواں کھدوا دوں گا پانی کا, اگر میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں مسجد. پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, لیکن اچھا سوچ سکتے ہیں نا. جب ہم اچھا سوچیں گے نا تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے اوپر وہ اثرات بھی اچھے آئیں گے. ہم اچھا سوچیں گے نا تو ہمارے پاس اچھے اثرات آئیں گے, اور جو گندی اثرات ہیں نا وہ دور چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اس کے بعد اچھے وسوسوں کے بارے میں سوچو, اچھی چیزوں کے بارے میں سوچو, امیجنیشن کرو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں مسجد بنواؤں گا, اتنی خوبصورت مسجد بنواؤں گا, شاندار قسم کی مسجد بنواؤں گا, اور دنیا کی سب سے بہترین مسجد بناؤں گا, بنانے کی کوشش کروں گا. پیسے نہیں ہے اور پتہ آتا کچھ نہیں کہ پیسے کہاں سے آنے, لیکن اللہ تعالیٰ پیسے دینے پہ قادر بھی ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کی نیک نیت کی وجہ سے, نیک خیالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے خزانہ عطا کرے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.